إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله اللہ کم الحاکمین نے ایمان کا دعویٰ کرنے والے لوگ اور کامل ایمان والے لوگ ان کا فرق قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں وہ بھی مسلمان ہی، لیکن ایمان کامل کس طرح ہوتا ہے، مکمل کیسے ہوتا ہے، اس کے حوالے سے بھی قرآن مجید میں اللہ احکم الحاکمین نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ میں وہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ آج کے دور کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا ہمارا انسانوں کا، وہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کا جو ڈر ہے، خوف ہے، جو اللہ سے حیا ہے، وہ بالکل 0 پوائنٹ پہ ہے۔
بہت کم ہے۔ اب آپ لوگ سوچیں گے کہ ایسا تو نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں کردار ہر چیز کی عکاسی کرتا ہے۔ عمل جو ہوتا ہے، عمل وہ انسان کے اندر کو ظاہر کرتا ہے، اور برتن میں جو کچھ ہوتا ہے جب برتن کو انڈیلا جائے وہی کچھ باہر آتا ہے۔ اس لیے میں اور آپ ہم سب سوچیں کہ ہم اللہ کی بات کا کتنا کو احترام کرتے ہیں، اور اللہ کی بات کا احترام کرنا یہی کامل ایمان ہے۔ جو بندہ کلمہ تو پڑھتا ہے، خود کو مسلمان بھی کہلواتا ہے، لیکن نمازوں میں سست ہے، عبادات سے غافل ہے، تو یہ بندہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں بڑا ٹھیک ہوں اور میں بڑا صاف ہوں، میں بڑا نیک بن چکا ہوں، یہ اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ ایمان عمل کے ساتھ جڑا ہے اور عمل ایمان کے ساتھ جڑا ہے۔ جس کے دل میں ایمان ہے اس کے عمل بھی اچھے ہیں، اور جو عمل کر رہا ہے یہ دلیل ہے کہ اس کے دل میں ایمان اچھا ہے۔ ایمان اور عمل صالح یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ایمان کے بغیر عمل نہیں ہوتا، اور عمل نہ ہو تو ایمان ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے دنیا کی جتنی بھی باتیں، سب باتوں میں سب سے بہترین بات اللہ کا منحاکمین نے لوگوں تمہارے پاس بھیجی ہے، اور وہ کیا ہے؟ کتاب، اللہ کی کتاب۔ ساری باتوں میں سب سے بہترین باتیں، سچی باتیں، کھری باتیں وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ دنیا کی ہر کتاب جھوٹی ہو سکتی ہے، قرآن مجید جھوٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے سچا ہونے کی گواہی خود اللہ دیتا ہے۔ احسن الحدیث، احسن تفضیل کا صیغہ ہے، اس میں برتری پائی جاتی ہے، فضیلت پائی جاتی ہے۔ سب باتوں میں سب سے احسن بات، سب سے اچھی بات وہ کتاب ہے، اس کتاب میں ہے جو اللہ نے آسمانوں سے اتاری۔ اور آگے اللہ بیان کرتے ہیں، جو بندہ ان باتوں کو پڑھتا ہے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، وہ اپنے رب سے اتنا ڈر جاتا ہے، اتنا اس کے دل کے اندر حیا پیدا ہو جاتا ہے کہ جب اللہ کی بات پڑھی جاتی ہے اس بندے کا جو چمڑا ہوتا ہے وہ کانپ جاتا ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میرے اللہ کی بات آ گئی ہے، میرا رب میرے سے مخاطب ہے، میرا مالک مجھے بلا رہا ہے۔ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے۔ اب یہ ایک کیفیت اللہ نے بیان کی ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے اہل ایمان کے دل بھی ڈر جاتے ہیں، ان کے چمڑے بھی ڈر جاتے ہیں، ان کے جسم ڈر جاتے ہیں، اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہو گئی۔ اب میں اور آپ ہم سب سوچیں، باتیں مختصر سی ہیں، میں اور آپ ہم سب سوچیں، کیا قرآن سن کے ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے؟ پھر ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں؟ کامل ایمان کا دعویٰ ہم کس بنیاد پہ کرتے ہیں جبکہ قرآن سن کے، سب سے بہترین کتاب کی باتیں سن کے، پڑھ کے ہمارے دلوں کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا؟ اور اللہ نے سورۃ انفال میں 9ویں پارے میں دوسری آیت میں فرمایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مکمل ایمان والے لوگ وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے رب کی بات کی جائے، اللہ کا ذکر ہو جائے، دین کی بات آ جائے، وجلت قلوبہم، اللہ کہتے ہیں ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اذا ذکر اللہ،
مفسرین نے اس کا معنی کیا ہے کہ جب ان بندوں کا آپس میں اختلاف ہو جائے دنیا کے کسی بات پہ، کسی بھی چیز کے اندر اختلاف ہو جائے، وہ اللہ کے حکم کو سننا چاہتے ہیں کہ اللہ کی بات آئے، نبی کی بات آئے، دین کی بات آئے، تاکہ ہمارا اختلاف ختم ہو، اور جب اللہ کی بات آتی ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وہ اپنے اختلاف چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی بات کے اوپر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ عزیز بھائیو، یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہیں اللہ کی۔ آج دنیا میں ہر شخص پریشانی کے عالم میں، اختلافات میں پڑا ہوا، اور اختلافات تقریباً ہر محاذ پہ ہی ہو جاتا ہے۔ مذہبی اختلاف بھی پایا جاتا ہے، آج سیاسی اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ یہ دو بڑے اختلاف ہیں جو آج دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، اور ان کو بڑی ہوا دی جاتی ہے تاکہ مسلم لوگ قرآن سے دور رہیں، حدیثوں سے دور رہیں، اپنے دین سے، اپنے اسلام سے پیچھے ہٹ جائیں، ان اختلافات کے اندر پڑے رہیں۔ اس وجہ سے آج یہ دو اختلاف نمایاں ہیں ہمارے ملک کے اندر۔ ان میں ایک اختلاف ہے مذہبی اختلاف، اور مذہبی اختلاف میں آپ دیکھ لیں ہمارے لوگ کسی مسئلے کے اوپر کوئی بات آ جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، ہم یہ نہیں سوچتے کہ یار ہم اپنا مسئلہ قرآن و حدیث سے حل کریں، نہیں سوچ۔ بہت کم لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، جو حدیث کا احترام کرتے ہیں، ان کی یہ سوچ ہوتی ہے نہیں یار ہم نے اپنے ہر اختلافی مسئلے کو حل کرنا ہے تو اللہ کے کلام سے کرنا ہے، نبی کے فرمان سے کرنا ہے۔ یہ بہت کم لوگوں کی سوچ ہے۔ اکثریت آپ کو جو نظر آئیں گے، کسی کا کوئی امام ہے، کسی کا کوئی پیر ہے، کوئی کسی کی رائے کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا رہا ہے اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلا ہوا ہے۔ دین کو ہم نے پیچھے پھینکا ہوا ہے۔ ایک بہت بڑا عالم سوشل میڈیا پہ بڑا مشہور ہے، وہ میں اس کا نام نہیں لیتا، اس کے سامنے ایک سوال کیا گیا کہ ولی کے اجازت کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لڑکا لڑکی گھر سے بھاگ جائے، ولی نہیں مانتا، باپ نہیں مانتا، بیٹا نہیں مانتا، کیا اس کا نکاح ہو جائے گا؟ اس نے کہا جی ہو جائے گا۔ مجلس کے اندر بیٹھا ہوا ایک نوجوان کھڑا ہوا، اس نے نبی علیہ السلام کا فرمان پڑھا، یہ ابھی بھی موجود ہے نیٹ پہ۔ اس نے کہا نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت ہوگی تو نکاح قابل قبول ہوگا۔ دوسری حدیث اس نے پڑھی ایما امرأۃ اذا نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل۔ اللہ کے نبی کا فرمان، وہ عورت جو اپنے ولی کی اجازت کے بغیر لو میرج کے پیچھے بھاگے، لڑکوں کے پیچھے بھاگے اور جا کے عدالت میں اپنا نکاح کر لے، اللہ کے نبی کا فیصلہ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ کتنا سادہ سا مسئلہ ہے اور کتنی اچھی اور پیاری سادی سی رہنمائی ہے کہ بھائی کھری بات ہے، ولی راضی نہیں تو نکاح نہیں ہے۔ لیکن وہ حضرت صاحب، وہ مولوی صاحب، یقین مانے ان کی بڑی فین فالوئنگ ہے نیٹ کے اوپر، انہوں نے آگے سے کہا، کہتے ہیں ٹھیک ہے حدیث ہے تو ہے، لیکن ہمارے نزدیک، ہمارے امام کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی ولی کے بغیر نکاح کرتی ہے اس کا نکاح ہو جاتا ہے، ہم اپنے امام کی بات کو ترجیح دیتے ہیں۔ انکار کس کا کیا؟ نبی علیہ السلام کی حدیث کا، اللہ کے نبی کے فرمان کا، اور ایسا مسئلہ کہ جس کے اوپر کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ یاد رکھیں عزیز بھائیوں، اختلافات تب پڑتے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کی بات کا رد کیا جاتا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق مسئلے بنائے جائیں، تب اختلاف پڑتے ہیں۔ جب بندہ ڈائریکٹ اللہ اور اس کے رسول سے رہنمائی لیتا ہے، اختلاف نہیں پڑتے۔ اور دنیا کے اندر جو امام ہیں
وہ امام ابو حنیفہ ہوں، امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، احمد بن حنبل ہوں رحمہم اللہ، ہم ان کا دل سے احترام کرتے ہیں، وہ اللہ کے ولی لوگ تھے۔ لیکن جب دین کے اصولوں کی بات آئے گی، جب اللہ اور اس کے رسول کی صاف صریحاً بات ہمیں مل جائے گی، پھر ہم کسی امام کی بات کو ماننا اس کے قائل نہیں ہیں، ہم انکار کرتے ہیں، کیونکہ اماموں کا امام بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن ان ساری باتوں کو چھوڑ کے کیا کہا جاتا ہے؟ قسم اللہ کی کتابوں میں موجود ہے، کہتے ہیں لعنت اعداد رمل علی من رد قول ابی حنیفہ، کہتے ہیں جس نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات کا رد کیا، چاہے وہ حدیث کے خلاف ہی کیوں نہیں، دنیا کے اندر اللہ نے جتنی بھی ریت پیدا کی ہے، ریت کے ہر ذرے کے برابر لعنت ہے اس شخص کے اوپر جو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کو رد کرتا ہے۔ یہ تھا مذہبی اختلاف۔ اسی طرح آپ سارے مسائل دیکھ لیں، فاتحہ کا مسئلہ، آمین کا مسئلہ، صف بندی کا مسئلہ، رفع الیدین کے مسائل یا دیگر جتنے بھی مسائل ہیں، عزیز بھائیوں، جب ہم ان کا حل قرآن و سنت سے لیں گے پھر ہمیں مسائل سمجھ آئیں گے، وگرنہ آپ جتنی مرضی ٹکرے مار لیں سر ہی پھٹے گا، مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کامل ایمان والے وہ ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کا آپس میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ کب؟ کہ جب مسئلے کے حل کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے، وہ اپنی ساری باتیں چھوڑ دیتے ہیں، اماموں کے اقوال چھوڑ دیتے ہیں، پیر پرستی چھوڑ دیتے ہیں، ہر چیز کو کمر پیچھے پھینک کے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو عزت دیتے ہیں۔ اللہ خود کہتے ہیں کہ کامل ایمان والے لوگ یہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات کو سمجھنے اور اس کو قبول کرنے کی بھی توفیق دے۔ اور اس سیاست کے اندر بھی اختلاف ہوتے ہیں، ہر بندے کی پارٹی، ہر بندے کا اپنا الیکشن، ہر بندے کی اپنی پسند ہے، میں کسی پہ اعتراض نہیں کر رہا، اور کوئی ایسا بھی ہے جس کو اللہ اور اس کا رسول پسند ہے۔ یہ دین مکمل ہے کہ نہیں؟ ہے نا مکمل دین؟ کیا سیاست کی رہنمائی اس دین سے نہیں ملتی؟ قرآن ہمیں آگاہ نہیں کرتا؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہمیں آگاہ نہیں کرتی کہ لوگوں تم نے سیاست کیسے کرنا ہے؟ اور ساری زندگی اللہ کا الحاکمین نے، آپ قرآن مجید کو پڑھ کے دیکھ لیں، ساری زندگی لگا دیں قرآن مجید کی تعلیم پہ، اس کو پڑھنے پہ آپ کو نظر آئے گا واضح طور پر اللہ کا الحاکمین نے 25 انبیاء کا تذکرہ کر کے کہا اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، کہ یہ وہ نبی تھے جن کو ہم نے آسمانی کتابیں بھی دیں، ان کو حکومتیں بھی دیں اور ان کو نبوتیں بھی دیں۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں سیاست دنیا داری ہے، اس کو دنیاوی طریقے سے حل کرو۔ عزیز بھائیوں، پھر تو دین ناقص ہوا، دین تو نامکمل ہوا، پھر تو اللہ اور اس کے رسول کی بات، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہ رہی، وہ نعوذ باللہ وہ جھوٹ ثابت ہوا۔ لیکن دین مکمل ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ قسم اللہ کی، آپ کو کنگھی کرنے کا مسئلہ بھی دین سے ملے گا۔ اٹھائیں مشکات المصابیح کو، آپ کو کنگھی کرنے کا مسئلہ بھی حدیث کے اندر سے ملے گا۔ جوتوں کے تسمے باندھنے کے مسائل، تسمہ کس طرح کا ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں جو دین کے اندر ہیں، قسم اللہ کی آپ کو نظر آئیں گی اگر آپ قرآن و حدیث کو اٹھا کے دیکھیں۔ جوتا کس طرح پہننا ہے، پہلے کون سا پہننا ہے، بعد میں کون سا پہننا ہے، اتارتے وقت پہلے کس کو اتارنا ہے، بعد میں کس کو اتارنا ہے، چھوٹا سا چھوٹا مسئلہ بھی آپ کو دین سے مل جائے گا۔ یہ دین اس حد تک مکمل ہے۔ لیکن جب سیاسی اختلاف کی بات آئے، قسم اللہ کی ہم لوگ داڑھیوں والے، صف اول کے نمازی، خود کو مجاہد کہنے والے، عالم کہنے والے، خود کو معاشرے کے اندر بڑا سمجھنے والے،
ہمارے اتنے غلیظ کردار ہوتے ہیں کہ ہم اپنی جعلی سیاست کے پیچھے قرآن و سنت کو رد کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو دھتکار دیتے ہیں، اور اپنی مرضی، اپنے مسئلے، اپنی خواہش، اپنا لیڈر، جی یہی ہے سب کچھ، یہی حق ہے، ہم ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن میں کہتا ہے پھر تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں۔ ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب ہر طرح کی رہنمائی تم دین سے لوگے، اللہ اور اس کے رسول سے لوگے۔ وجلت قلوبہم کا دو گروہ بنے ہوں، ایک جھگڑ رہا اپنی پارٹی کے لیے، ایک جھگڑ رہا اپنی پارٹی کے لیے، اختلافات اور غیبتیں، نمیمتیں، چغلیاں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، جب یہ سارے مسئلے دنیا کے اندر چل رہے ہوں، تیسرے نمبر پر اللہ اور اس کا رسول منصف بن کے آئے، دین کی بات آئے، قرآن و حدیث کی بات آئے، فرمایا وہ ایمان والے لوگ وہ ہوتے ہیں ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وہ اپنی پارٹیاں چھوڑ دیتے ہیں، اپنے لیڈر چھوڑ دیتے ہیں، سب کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے سامنے قربان کر دیتے ہیں۔ یہ ہیں کامل ایمان والے۔ لیکن یہ آیتیں تو ہم پڑھتے ہیں، یہ آیتیں ہم جانتے ہیں، اور آج سے نہیں جانتے، بڑی دیر سے جانتے ہیں۔ کئی حافظ بھی بیٹھے ہوں گے، وہ پڑھتے بھی ہیں۔ اٹھاؤ سورت انفال کو، جہاد کی سورت، قوموں کو سدھارنے کی سورت، نفاق کا کلا کما کرنے والی سورت، پڑھو اس سورت کو، دیکھو تمہیں تمہارا رب سمجھا رہا ہے کہ تم نے دنیا کی باغ دوڑ کیسے سنبھالنی ہے۔ نبی دنیا کی باغ دوڑ سنبھالنے والے، نبی سیاست کرنے والے، نبی اختلافات کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو عزت بھی دینے والے اور دنیا سے منوانے والے۔ اور یہ اس قرآن کی بات نہیں، اللہ کہتے ہیں ہم نے داؤد علیہ السلام کو جو زبور کتاب دی تھی نا، ہم نے اس کتاب کے اندر بھی یہ لکھا تھا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے داؤد کو جو کتاب زبور دی تھی اس کے اندر بھی ہم نے یہ لکھا تھا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ جعلی، شرابی، کبابی، حرامی اور کرپشن کرنے والے اور دنیا کو انگلیوں پہ نچانے والے، اپنے پیٹ بھرنے والے، غریبوں کو مار دینے والے، مہنگائیاں، لوڈ شیڈنگیں کرنے والے، یہ ظالم بدکار دنیا کے وارث نہیں ہوں گے۔ میری دنیا کے وارث خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے۔ وہ اللہ کہتا ہے جس زمین کو میں نے پیدا کیا ہے، اس زمین کو سنبھالنے والے، اس کی بھاگ دوڑ سنبھالنے والے، اس کا نظام چلانے والے، اس میں سیاست کرنے والے، اس میں اسلام کو غالب کرنے والے، کافروں کے نظاموں کو توڑنے والے، عبادی الصالحون، اللہ کہتے ہیں وہ میرے صالح بندے ہوں گے، جن کے عقیدے پختہ ہوں گے، جن کے منہج پختہ ہوں گے۔ کون مانے عزیز بھائیو اللہ کی ان باتوں کو؟ یہ میری باتیں نہیں ہیں، میں قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، حوالے کا بھی ذمہ دار ہوں، جمعہ کے بعد آ کے میرے پاس بیٹھ جانا، قرآن کھول کے آپ کے سامنے رکھنے کا ذمہ دار ہوں، آیات کی نشاندہی بھی کروں گا، تفسیر بھی بتاؤں گا، اللہ کے فضل و کرم سے میری کوئی بات نہیں، سب ہمارے رب کی باتیں، لیکن وجہ ہمارے دل نہیں ڈرتے، ہمیں ذرا بھی وہ حیا نہیں آتا کہ یار میرے اختلاف میں میرا اللہ، میرا منصف، وہ میرے اختلاف کو حل کرنا چاہتا ہے، میرے نبی کی بات، میری نبی کی حدیث میرے مسئلے کو سدھارنا چاہتی ہے، میں سب کو چھوڑ کے اللہ اور اس کے رسول کو پوچھوں؟ یہ ایمان ہی نہیں ہے ہمارے اندر۔ اللہ کی قسم بڑی گمراہیاں اس دنیا کے اندر، بڑے فتنے ہیں اس دنیا کے اندر۔ آج سیاسی اختلاف، پارٹیوں کی محبت اس قدر غالب ہے کہ ہم بھول چکے ہیں کہ دنیا کے اندر یار نظام کس کا ہونا چاہیے، دنیا کے اندر سیاست کہتے کس کو ہیں، ہم ان سارے سبق کو بھول چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری کوتاہیوں پہ معاف فرمائے اور ہمیں حق بات کو سننے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یقین مانے وقت تھوڑا ہوتا ہے لیکن باتیں یہی ہیں، حقیقت یہی ہے۔ جی چاہتا ہے کہ بار بار انہی پوائنٹس کو بیان کیا جائے، کیونکہ آج عوام کا جو حال ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے بالکل غافل ہیں اور دنیا کی گندی سیاست کے پیچھے پڑ کے آپس کے اندر اختلافات کا شکار ہے۔
تو اللہ کہتے ہیں اذا ذکر اللہ، جب آپس کے اختلاف میں اللہ کا نام آ جائے، ایمان والوں کے وجلت قلوبہم، دل ڈر جاتے ہیں، وہ اپنے اختلافات چھوڑ دیتے ہیں، اپنی پارٹیاں چھوڑ دیتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ اسلام کس طرح غالب ہوگا، اور اس کے لیے پھر وہ تگ و دو کرتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور کہا جب قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں نا ایمان والوں کے سامنے، زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن ہم بھی سنتے ہیں، قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے ایمان میں کوئی تبدیلی، کوئی اضافہ؟ یار فیصلے نتیجوں کو دیکھ کے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے نا، لیکن ہمارے جتنے فیصلے ہیں وہ کل قیامت کے دن کے لیے رکھے ہیں اللہ نے۔ قرآن میں اللہ نے قوموں کا اختلاف بیان کر کے پھر یہ کہا کہ جب وہ دن آئے گا جس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت کا، اس دن ہم لوگوں کے سارے اختلاف کا حل کر دیں گے، سارے مسائل ان کے ختم کر دیں گے۔ اللہ نے ایک دن مقرر کیا، اس دن سارے اختلاف ختم۔ لیکن دنیا کے اندر کیا ہمیں رب کا قرآن پڑھ کے سن کے کیا ہمارے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے؟ عزیز بھائیو، یہ چیزیں سوچنے والی اور یہ بڑی پریشان کن حالت ہے کہ حقیقت یہ ہے قرآن پڑھ کے سن کے بھی ہمیں اثر کوئی نہیں، جبکہ یہ قرآن اس قدر پاورفل ہے۔ اللہ کہتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اور انسانوں، تم پہاڑوں کو سمجھتے ہو، یہ بڑے بڑے پہاڑ آسمانوں سے باتیں کرنے والے، یہ پتھروں کے، یہ بڑے مضبوط ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پہ اتارتے، وہ پہاڑ اللہ کے ڈر کی وجہ سے مٹی بن جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن انسانوں، ہمارے دل، چھوٹے چھوٹے دل، یہ پہاڑوں سے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ قرآن پڑھ کے تبدیلی کوئی نہیں، رمضان گزار کے، تلاوتیں کر کے، تہجدیں پڑھ کے، نمازیں پڑھ کے ہمارے دلوں کے اندر تبدیلی کوئی نہیں۔ جبکہ اللہ ایمان والوں کی خوبی بیان کرتا ہے یخرون للاذقان یبکون ویزیدہم خشوعا، کہ ایمان والے بندے جب قرآن سنتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ سے ڈر کے، اللہ کا خوف اتنا ان کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ ان کی ٹھوڑیاں زمین کے ساتھ لگ جاتی ہیں، وہ رونے لگ جاتے ہیں، اور اللہ سے ڈرنے کے اندر یہ جو عمل ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہائے ہائے، ہماری وہ کیفیت نہ بنی، ہمیں ان چیزوں کی سمجھ نہ آئی۔ فرمایا یہ جو قرآن ہے یہ ایک مومن اور ایک منافق کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ اٹھاؤ سورۃ توبہ کو، اس کے آخری رکوع کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتے ہیں، 11واں پارہ ہے۔ فرمایا جب یہ قرآن مجید اتارا جاتا ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ، وہ لوگ جو دل سے اس قرآن کو مانتے ہیں، فَزَادَتْهُمْ ایمانا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، قرآن پڑھ کے، قرآن سن کے، قرآن کی تفسیر سمجھ کے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور ایمان کے اضافے کے اوپر وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا ایمان زیادہ ہو گیا ہے۔ ایک مومن کی سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی ہے کہ اس کے ایمان کا جو لیول ہے وہ چڑھ جاتا ہے، اور اس کی وضاحت اللہ کے نبی نے کی۔ فرمایا ایک بندے نے پوچھا اللہ کے نبی مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں مومن ہوں؟ آپ نے فرمایا جب تجھ سے گناہ ہو جائے تو تجھے اپنے گناہ پر شرمندگی ہو، ندامت ہو، تجھے تیرا گناہ برا لگے، اور جب تو کوئی نیکی کرے، نیکی کے اوپر تیرا سینہ چوڑا ہو، تجھے خوشی ہو کہ میں نے رضائے الہی کے لیے نیکی کر دی ہے۔ فرمایا جب یہ کیفیت بن جائے فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ، پھر تو مومن ہے۔ ہم سوچیں، ہم گناہ کر کے خوش ہوتے ہیں یا نمازیں پڑھ کے خوش ہوتے ہیں؟ اور جیسی ہماری نمازیں ہیں نا، قسم اللہ کی یہ جان چھڑانے والی نمازیں ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے بوجھ تھا اور اس بوجھ کو دور کیا ہے۔ اور دنیا میں گناہوں میں، رسم و رواج میں، برادریوں کے پیچھے چلنے میں، رشتہ داری کو توڑنے میں، فواحش میں، زنا، بدکاریوں میں، گناہوں میں ہم اس قدر خوش ہیں، اللہ اکبر، کہ ہمیں پرواہ ہی نہیں اپنے کسی ساتھی کی، اپنے بوڑھے والدین کی، اپنی دکانداری کی۔ یہ جوان جو گناہوں کے اندر مبتلا ہے نا، کبھی ان کی زندگیاں دیکھیں آپ، بڑے راضی ہیں اپنی زندگیوں پہ،
اپنے گناہوں پہ، خود بھی کرتے ہیں پھر آگے لوگوں کو بھی بتاتے ہیں۔ فرمایا ایمان والے جب وہ قرآن سنتے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دل بیمار ہیں، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، ان کی گندگی میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے نفاق میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ قرآن سے، حدیث سے، سیاست سمجھ کر، نبیوں کے مشن کو سمجھ کر، دعوت و جہاد کو سن کے سمجھ کے، پھر بھی دلوں کی گندگیاں نکالتے ہیں باہر، اور منافقانہ عادتیں رکھتے ہوئے اسلام کے خلاف بولتے ہیں، قرآن کے خلاف بولتے ہیں، جہاد کے خلاف بک بکا کرتے ہیں۔ کیوں؟ دلوں کے اندر نفاق تھا۔ قرآن اس نے بھی سنا ہے لیکن اضافہ نفاق کے اندر ہوا ہے۔ اللہ معاف کرے، ہم اس کیفیت میں ہیں کہ مسئلے سن کے، حقائق پہچان کے بھی ہم اپنی زبانوں سے باتیں کرنا، اس سے باز نہیں آتے، غیبتوں سے باز نہیں آتے، چغلیوں سے باز نہیں آتے۔ یہ وہ نفاق ہے جس کا اللہ نے قرآن مجید میں سورۃ توبہ میں تذکرہ کیا کہ کئی ایسے بدبخت بھی ہیں قرآن سن کے پھر قرآن کے خلاف ہی بولتے ہیں۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اللہ کہتے ہیں اگر لوگوں کی یہی روش رہی نا تو یہ اسلام پہ نہیں بلکہ کفر کی حالت پہ مریں گے۔ اور عزیز بھائیو، ایسا ہوتا ہے ہم جمعے پڑھ کے، جلسے سن کے، تقریریں سن کے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سن کے، پھر ہم باہر جب جاتے ہیں نا درسوں سے اٹھ کے، جمعوں سے اٹھ کے، پھر ہم اسلام کے خلاف بولتے ہیں۔ اللہ ہمارے ہر معاملے پہ شاہد ہے، وہ ہمارا رب ہم سے غافل نہیں ہے، وہ ہماری ایک ایک حرکت کو دیکھ بھی رہا ہے، اور اس نے کندھوں پہ فرشتے بٹھائے ہیں جو ایک ایک حرکت کو واللہ نوٹ کر رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ کہتے ہیں جو بھی بات بندہ ابھی کرنے لگتا ہے نا وہ فرشتہ پہلے ہی اپنی کاپی کھول کے بیٹھ جاتا ہے، الرٹ ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ بندہ جو بھی بولتا ہے وہ فوراً اپنی کاپی میں لکھتا ہے۔ ہمارا رب، اس کے سامنے یہ رپورٹیں ہماری پیش ہو رہی ہیں کہ یہ بندے وہ تھے جو جمعے پڑھ کے، درس سن کے، پھر بھی مولویوں کے خلاف، اسلام کے خلاف ہی جا کے بولتے تھے۔ ڈر جائیں اللہ سے، باز آ جائیں ان چیزوں سے، تقویٰ پیدا کریں اپنے دلوں میں، اپنی مرضیوں کو، خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے کچل ڈالیں، اپنی اصلاح کریں، نبی کی بات کے اوپر اعتراض نہ کریں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا جب کافر اللہ کے نبی ان کو سمجھاتے تھے نا، وہ آگے سے مانتے نہیں تھے، آگے سے باتیں کرتے تھے، تو اللہ نے ان کے مزاج کو واضح کیا، کہا ہے نبی فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، اے نبی یہ جو آپ کو باتیں کرتے ہیں نا یہ حقیقت میں آپ کو باتیں نہیں کرتے، کیونکہ نبی علیہ السلام کو تو وہ کہتے تھے یہ صادق و امین ہے، یہ بڑا سچا ہے، یہ بڑا امانت دار ہے، یہ صلہ رحمیہ کرتا ہے، یہ تو لوگوں کے کام آتا ہے، خدمت خلق کا بیڑا اس نے اٹھایا ہوا ہے۔ کہا نبی یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ ظالم حقیقت میں اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہی ہے، مولوی سے کسی کو کیا ٹینشن ہے؟ شخصیتوں کو دیکھا جائے تو کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، مولوی اپنے گھروں روٹی کھاندا ہے، تسی اپنے گھروں کھاندے، ایسی کوئی بات نہیں۔ تکلیف تب ہوتی ہے ان کو کہ جب مولوی حق کی بات کرتا ہے، سچ کی بات کرتا ہے، کھری بات کرتا ہے، قرآن اور حدیث کی، جہاد کی بات کرتا ہے، تب ان کے اندر کے نفاق اکھڑتے ہیں اور پھر یہ اسلام کے خلاف بولتے ہیں۔ یہ حقیقت میں مولوی کو نہیں، حقیقت میں اللہ کی بات کا انکار کرتے ہیں۔ زادتہم ایمانا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم قرآن سنتے تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا، ہم رو پڑتے، ہم اللہ کا منحاکمین کی باتوں کو سن کے ہمارے اندر خشیت پیدا ہوتی، دل ڈر جاتے، اپنی اصلاح کی طرف آتے، برے کاموں کو چھوڑ دیتے، نیکی کی طرف رغبت پیدا کرتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن شیطان نے ہمیں کیسا ورگلایا؟ اس نے کہا یو ٹرن مارو، جو بات کر رہا ہے اسی کے خلاف ہو جاؤ۔ یہ ہوتے ہیں فتنے، عزیز بھائیو، یہ فتنے ہوتے ہیں کہ بندہ حق سچ سن کے بھی پھر عصبیت کا مارا ہوا کہتا ہے نہیں جی انہیں گپاں ہی سنائیاں نے، انہاں نوں اپنے مسئلے دے اوتے بڑیاں آیتاں تے بڑیاں حدیثاں لب جاندیاں نے، جیڑی گل اسی جاننے ہیں نا وہی حق سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے بھی محفوظ رکھے۔
اپنی اصلاح، زادتہم ایمانا۔ اچھا، قرآن مجید ایسی تاثیر رکھنے والی کتاب ہے نا، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ وہ لوگ جو ہیں تو غیر مسلم، اسلام نہیں مانتے، لیکن ان کے دل حق کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ان کا تذکرہ کیا کہ جب ایسے غیر مسلم کہ جن کے دل حق کو پسند کرتے ہیں، یہ بھی جب قرآن کو سنتے ہیں تو ان کی بھی آنکھیں آنسو بہا دیتی ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا، 7واں پارہ سب سے پہلی آیت ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ کہا یہ ہیں غیر مسلم لیکن فطرتاً حق کو سننا چاہتے ہیں، تو قرآن مجید سے بڑا حق تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو جب قرآن پڑھا جاتا ہے ان غیر مسلموں کی آنکھیں بھی آنسو بہا دیتی ہیں۔ ہائے ہم مسلمانوں، افسوس ہے ہمارے اوپر، ہم اسلام کے نعرے لگانے والے، اسلام پہ مر مٹنے والے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے کا عزم رکھنے والے، دنیا سے کفر کو ختم کرنے والے بڑے بڑے بلند و بالا دعوے کرنے والے، لیکن قرآن سن کے دلوں کے اوپر اثر کوئی نہیں۔ سوچنا چاہیے اپنی کیفیت کو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق تھے نا رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری میں حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، یہ صحابہ کا طرز عمل ہے کہ قرآن سن کے ان کے ایمان میں کیسے اضافہ ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، میرے ابا جان ان ابا بکر رجل اسیف، کہتے ہیں میرے والد صاحب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بڑے ہی نرم دل آدمی تھے۔ اذا قرأ القرآن غلبہ البکا، جب قرآن پڑھا جاتا تھا ان کا رونا ان کے اوپر غالب آ جاتا، اتنا رویا کرتے تھے کہ ان کی داڑیاں بھیگ جایا کرتی تھیں۔ وجہ قرآن حق ہے، قرآن سچ ہے، رب کا کلام ہے، قرآن کو سن کے دل نرم پڑ جاتے تھے، اللہ اکبر، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ اور یہ تب ہوتا ہے جب ایمان اعلیٰ لیول کا ہوتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حلیۃ الاولیاء ایک کتاب کا نام ہے، حلیۃ الاولیاء، اس میں لکھا ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے ہیں، پاس کوئی بندہ بیٹھ کے نا سورت طور کی تلاوت کر رہا ہے، 27ویں پارے میں سورت طور ہے، اس کے اندر ایک آیت ہے وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ، 5-7 قسمیں اٹھا کے اللہ پتہ کیا کہتے ہیں، اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، اے لوگو رب قسمیں اٹھا کے کہتا ہے کہ اللہ کا جو عذاب ہے نا وہ بالکل قریب ہے۔ یہ آیتیں سنی حضرت عمر نے، اللہ اکبر، راوی بیان کرتے ہیں حضرت عمر آیتیں سن کے اتنا روئے کہ رونے کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئے۔ کئی دن تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لوگ تیمارداری کرتے رہے، اتنا شدید بیمار ہو گئے۔ کیسے عزیز بھائیوں کہ انہوں نے قرآن مجید کے اندر جو چھپے راز ہیں، جو ترجمے ہیں، جو تفسیریں ہیں، اور جو اللہ احکم الحاکمین نے قبر، حشر، موت اور قیامت کے حوالے سے آگاہی دی ہے، صحابہ کے ایمان اس قدر اعلیٰ اور مضبوط ہوتے تھے، قرآن مجید میں قیامت کی باتیں سن کے روتے تھے، رو رو کے بیمار ہو جایا کرتے تھے، کتنے کتنے دنوں تک لوگ ان کی تیمارداری کرتے رہتے تھے۔ یہ ہے ایمان میں اضافہ، قرآن سننا اور ایمان میں اضافہ ہو جانا، قرآن پڑھنا اور ایمان کا اعلیٰ لیول پیدا ہو جانا، اور یہ سوچ بن جانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ جو کچھ میرے رب نے کہا ہے وہی حق ہے، وہی سچ ہے، اسی پہ میرا بھروسہ ہے، اسی پہ میرا توکل و اعتماد ہے، اور اس کا ادھر اعلیٰ اعتماد ہے۔ اللہ اکبر، کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن میرے رب کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہیں وہ کامل ایمان کے اوصاف جو اللہ نے 9ویں پارے میں سورۃ انفال میں بیان کی۔ آؤ عزیز بھائیو، آج ہم یہ جو نسبتیں ہیں نا، نسبتیں، ان کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے، یاد رکھیں ان نسبتوں کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب ہماری نسبتیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑیں گی نا، کہ نہیں یار میں کوئی چودھری نہیں، میں کوئی وڈیرا نہیں، میں کوئی امیر ترین نہیں، میں اللہ کے حکم کے ساتھ جو کچھ اللہ نے میرا سٹیٹس بنایا میں وہی کچھ ہوں،
میں اللہ کا عاجز بندہ ہوں، میں اللہ والا ہوں، میں ربانی ہوں، جب یہ سوچ پیدا ہوتی ہے نا تو یہ نسبتیں ہیں جو دنیا میں بھی بندے کو کامیاب کرتی ہیں، آخرت میں بھی بندے کو کامیاب کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، فرمایا اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جن کو اللہ اپنا قریبی کہتا ہے اور خاص خصوصی اپنا بندہ کہتا ہے، ان کی نسبت اللہ خود اپنی طرف کرتا ہے۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی من ہم، وہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا اہل القرآن و خاصتہ، وہ لوگ جو قرآن والے ہیں اور قرآن کے ساتھ خصوصی تعلق رکھنے والے ہیں، جن کی نسبت قرآن کی طرف ہے، حدیث کی طرف ہے، اسلام کی طرف ہے، غلبہ اسلام کی طرف ہے، اللہ کم الحاکمین ان کو اپنا قریبی بندہ کہتا ہے۔ یہ اللہ کے خصوصی بندے ہیں۔ آؤ عزیز بھائیو، ہم بھی سوشل میڈیا کو پسے پشت پھینک کے 80 چینلوں کی گندی اور جھوٹی خبروں کو پسے پشت پھینک کے اللہ اور اس کے رسول کی ایک بات، ایک کلام قرآن اور حدیث جو بالکل وحی ہے، بالکل حق ہے، بالکل سچ ہے، اللہ نے جس کو اتارا، جبریل کے ہاتھوں بھیجا، جبریل بھی امانت دار اور اس کی امانت داری کی گواہیاں اللہ دیتا ہے، اور جس شخصیت پہ اس نے لا کے قرآن کو اتارا اس شخصیت کی ایمان اور اخلاق کی گواہی بھی اللہ دیتا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ساری دنیا کی باتیں جھوٹی ہیں، پاؤں تلے رون دی جا سکتی ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل حق ہے، بالکل سچ ہے۔ دنیا جھوٹی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے کیے ہوئے وعدے جھوٹے نہیں ہیں۔ اس لیے قرآن پہ توکل، قرآن کی باتوں پہ یقین، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سچا ماننا، عزیز بھائیو آج کے دور میں ان چیزوں کے اوپر ایکسرسائز کی بہت ضرورت ہے، تاکہ ہم بھی وہ بندے بنیں کہ جو اللہ کے مقرب ہیں، اور ہم بھی یہ عقیدہ رکھیں کہ مسلمان جتنے بھی کمزور ہیں، جتنے بھی ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کر رہا ہے۔ وہ وقت انشاءاللہ آنے والا ہے کہ جب یہودیت و عیسائیت کو رون دیا جائے گا، الحاد کو اور سوشلزم کو مٹا دیا جائے گا، اور بفضل الہی دین کا غلبہ ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی بات دنیا کا قانون بن جائے گی، پھر یہ زمین بھی یہ آسمان بھی انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے خیر و برکتوں کو نکالیں گے بھی اور برسائیں گے بھی۔ اس لیے مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ کامل یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ایمان مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔